بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب، آج ہم وزٹ کرتے ہیں دوبیان ٹیلی فون ایکسچینج کا جو آج سے 20-25 سال پہلے یہاں پہ لگا ہوا تھا، اور اس کے جو بورڈ ہے اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ دوبیان ٹیلی فون ایکسچینج نہ ہو، پتہ نہیں کیا۔ بہرحال تھوڑا سا اندر کا وزٹ کرتے ہیں کہ یہاں کی یہ جو ہمارے ملک کے کروڑوں روپے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کیا اس کا کوئی صحیح کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا کیا حساب ہے؟ کیونکہ رات میں ادھر دوبیان میں رہا ہوں، ڈسٹرکٹ سوابی کے تحصیل رزڑ گاؤں دوبیان میں، اور نیٹ بہت زیادہ کم تھا اور میں اپنے فرینڈ سے ڈسکنیکٹ رہا ہوں۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ نیٹ ہمارا کیوں کم ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے تو اس سے معلومات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو یہاں کی انفارمیشن مجھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 1000 ٹیلی فون لائنز کی ہمارے پاس گنجائش ہے، اور یہ ہماری جو پوزیشن اس کی ہے یہ تقریباً کوئی 20-25 سال پرانا، یہ اس کی جو تاریں اور وائرنگ اور سارا سسٹم ہے وہ ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس کی پھر کوئی مرمت نہیں کی گئی، اور نہ اس کو یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو اس کو ریپیئر کیا جا سکے یا اس میں کوئی کام ہو۔ بہت پرانی وائرنگ اور بہت بری حالت۔ تو تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا، ہے تو صاف ستھرا۔ بہرحال اس کی جو ہے مینٹیننس کا شاید یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے جس کا مینٹیننس کیا جا سکے، یا کسی اس میں، چونکہ یہ سارا آج سے کم از کم 25-30 سال پرانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے۔ اور اچھا جی، ہے تو صاف ستھرا۔ اچھا جی، یہ جناب اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت پرانا ہے تو اس کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ شاید ٹیلی فون کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ فلاں نمبر فلاں کے نام پہ ہے، فلاں نمبر فلاں۔ 1000 ٹیلی فون نمبروں کی یہاں پہ ہمارے پاس گنجائش ہے، اور یہ تقریباً سمجھیں کہ 20-25 سال پرانا سسٹم ہے۔ یہ جناب اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ صاف ستھرا ہے، باوجود ٹوٹ پھوٹ کے یہ صاف ستھرا ہے۔ اچھا، میں اس چیز سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جہاں تک مجھے یاد ہے تو دوبیان کے عبدالسلام میں ایڈوکیٹ اور کچھ لوگوں نے، ہم نے اس میں کوئی دلچسپی لی تھی ان لوگوں نے، اور یہ ایکسچینج ان کی وجہ سے یہاں پہ ڈیولپ ہوا تھا۔ آج الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ اس وقت جب ہم یہ لائے تھے تو ہمارے پاس ایک مینول سسٹم تھا، وہ جو کیز ایک دوسرے میں لگاتے ہیں وہ سسٹم تھا، جبکہ اس کی بنسبت آج ہمارے پاس زبردست قسم کا سسٹم لگا ہوا ہے جو سولر سسٹم سے اٹیچ ہے۔ لیکن گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت اچھا سسٹم دیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی چھت بہت زیادہ خراب ہے۔ دیکھیں آپ، یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف بنانی نہیں پڑتی ہیں، اس کو پھر مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے، اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو آپ کے یہ آپ نے چیز بنائی ہے تو بہت اچھی، لیکن اتنی خستہ پوزیشن میں ہے، اس کی ایسی خستہ پوزیشن ہے کہ اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ لاکھوں روپے کے، پتہ نہیں کتنے لاکھ، یہ 8-10 لاکھ روپے کے سسٹم ہمارا یہ لگا ہوگا۔ اس طرح نیچے جو ہمارا وہ سسٹم لگا ہے وہ بھی وائرلیس سسٹم ہے، تو وہ بھی بہت زبردست ہے، لیکن اس کی چھتیں اوپر سے دیکھیں تو بالکل یہ ایسے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ٹپک رہی ہوں گے۔ یہ تو شاید دیوار بھی ہماری ساری گری ہوئی ہے، دیکھیں یہ پوری دیوار گری ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ سمپل ایک چوکیدار ہوگا، یہ بھی ذرا نیچے جا کے پھر ایک دفعہ اس کا نظر دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔
گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو اتنے بڑے بڑے جو زمینیں آپ لے لیتے ہیں، یہاں پہ زمین کم از کم یہ لاکھوں روپے کی زمین ہے، پھر اس پہ یہ لاکھوں روپے کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پھر اس میں یہ کروڑوں روپے کا سسٹم لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کریں اور اس کو تھوڑا ذرا اس کی مینٹیننس. اور یہ دیکھیں اس کا دروازہ نہیں ہے، یہ دیکھیں دروازہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے. اچھا، سب سے اہم چیز جو میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے دوبیان تحصیل رزڑ ضلع ڈسٹرکٹ سوابی میں یہ جو دوبیان ہے، ہمارا جو سسٹم تھا یہ ہم نے اس زمانے میں فائبر جو سسٹم ہے، فائبر گلاس کیا چیز ہے، آپٹیکل فائبر سسٹم لگا تھا ہمارا. تو اب یہ جو آپٹیکل فائبر سسٹم لوگوں کا اب لگ رہا ہے، ہمارا آج سے 20-30 سال پہلے لگا تھا، لیکن یہ ہمارے اس ایکسچینج تک لگا ہوا ہے. یہاں سے آگے جو ہمارے جو گاؤں کے جو علاقے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جناب. یہاں پہ یہ دولت گاؤں ہے، یہ بازار کی گاؤں ہے، یہ بابو ہمارا ایک گاؤں ہے، ادھر نظر پیچھے ایک گاؤں ہے، یہ سارے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اس طرف یہ سیرے اسے کہتے ہیں، یہ اٹیچ ہے. سیرے کے علاوہ اس طرف ہمارا ایک اور یہ جو اس طرف جاتے ہیں یارسے کی طرف، یہاں کے جو ایریا ہے سارا ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. اور ہمارے پاس 1000 ٹیلی فون کی گنجائش ہے. تو آپ لوگ ہمیں ایک تو ہمارے اس گاؤں کے لیے میرا ایک جو جگہ ہے وہاں پہ ٹیلی فون نہیں ہے، تو آپ وہاں کے لیے ہمیں ایم سیک کا سسٹم ارینج کریں جو 1000 نمبرز اور ہمیں پرووائڈ کر دے گا. اور وہاں پہ ہمارے پاس سبسکرائبر بھی ہیں، تو یہ آپ کی جو انکم ہے یہ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ اس کو تھوڑا سا مینٹین کریں، اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. یہ دیکھیں یہ سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، تو شاید آپ سے یہاں پہ شاید آپ کے پاس ایک ہی چوکیدار ہے، تو صرف ایک چوکیدار تو اس کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ناکافی ہے. تو میرا کوئی بھتیجا یا بھانجا بھی نہیں ہے جس کا میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو بھرتی کرو. میرے بھتیجے بھانجے کو بالکل بھرتی نہ کریں، لیکن یہ جو سسٹم ہے اس کو اتنا ٹھیک کیا جائے، اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ یہ مزید فیسیلیٹیٹ کر سکے آپ لوگوں کو. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہمیں ایم سیک سسٹم دیں تاکہ اس میں ہمارے پاس 1000 نمبر جو ہیں یہ اور زیادہ ہو جائیں اور ہماری یہ فالٹس جو ہیں یہ کم ہو جائیں. اور دوسری بات، اچھا یہ دیکھیں دیوار یہ ہماری گری ہوئی ہے، کہ میں گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کروں گا اور اس سے پہ میں مجبوراً سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ کروں گا کہ آپ ہمیں یہ دیوار دیکھیں، یہ لاکھوں روپے کا سسٹم لگا ہوا ہے، تو یہ دیوار ہماری ٹھیک کر دیں، یہ مزید بھی گر رہا ہے. اچھا، ایک ہماری دیوار گری ہوئی ہے، اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی مینٹیننس کی ضرورت ہے. ایک ہمیں ایم سیک سسٹم چاہیے یہاں، اور ایک جناب ہمیں یہ جو ہمارا آپٹیکل فائبر سسٹم آپ لوگوں نے ایکسچینج تک کیا ہوا ہے، تو ایکسچینج تک تو ہمارے پاس بڑا نلکا آ گیا ہے، فل پریشر آ گیا ہے، لیکن اس سے آگے جو ہمارا ہوم سسٹم ہے تو اس میں آپ نے وہ جو آپٹیکل فائبر سسٹم ہے وہ آپ لوگوں نے آگے نہیں کیا. تو یہ 3 چیزیں ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1، آپٹیکل فائبر سسٹم ہمارا جو ہے اس کو ایکسچینج تک آیا ہوا ہے، اس کو فردر ڈیولپ کریں، آگے تک لے جائیں گاؤں تک، تاکہ یہ ہمارا پورا جو سسٹم، ہمارا پورا جو نلکے کا پورا پریشر آیا ہوا ہے وہ آگے بھی وہ ٹرانسفر ہو. دوسری بات یہ کہ اس کی مینٹیننس ضروری ہے، مینٹیننس کروائیں. تیسری بات یہ کہ ہمیں میرے کی طرف ایک ایم سیک سسٹم لگوا کے دیں، کیونکہ ہمارا میرا جو ہے ہم سے بالکل کمپلیٹلی کٹا ہوا ہے، تو کم از کم ایک سسٹم ہمارا ادھر ہونا چاہیے. تو اگر باقی دوسری جگہوں پہ بھی آپ لگاتے ہیں تو وہ اور بہتر جو ہے، کیونکہ ہماری فالٹس کم ہو جائیں گی. ہمارے پاس آپ کو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس امپلائیز کم ہیں، تو ہماری وہ جو سارا دن ادھر بھاگ اور ادھر بھاگ وہ سارا سسٹم کم ہو جائے گا، فالٹس کم ہو جائے گا. اپنے جو سبسکرائبر ہیں ان کو آپ زیادہ اچھی طریقے سے وہ دے سکیں گے، خدمات دے سکیں گے. میں اگر مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ کے کوئی بندے دیکھ رہے ہیں، کوئی آفیسرز دیکھ رہے ہیں، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس آواز کو کمپلینٹ نہ سمجھیں. یہ کمپلینٹ نہیں ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ سجیشن ہے. تو آپ اس کو سجیشن سمجھیں، کیونکہ یہ میری ماں دھرتی کے آفیسز ہیں نا، آپ میرے لیے کام کر رہے ہیں. یہ میں آپ کی کمپلینٹ نہیں کر رہا، یہ میں اس کو اور بہتر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. تو آپ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ یہ خود کریں. اگر آپ نہیں سن رہے تو مجبوراً مجھے سٹیزن پورٹل کی ہیلپ لینی پڑے گی. مجھے امید ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے دیکھے تو اس پہ ایکشن کریں گے اور بغیر کسی کمپلینٹ کے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے اس ایکسچینج کو ریپیئر میں یاد رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.